بہار، آؤ سینوں میں بسا لیں دل مدینے کی بہار، پھر سے دل میں حب رحمت للعالمین تازہ کریں، اور دوسروں سے کیوں کہیں قربان ہونے کو حفیظ، کیوں نہ اس رسم کوہن کو پھر ہم ہی تازہ کریں۔ واجب سر تقریم شیخ القرآن والحدیث، پیر طریقت رہبر شریعت، قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت، قائد جمعیت علماء پاکستان، جناب ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر الازہری صاحب، اور اسٹیج پر موجود ہمارے محترم مہمان ملی جرجیتی کونسل کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب لیاقت بلوچ صاحب، جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی نائب صدر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید انوار الزمان شاہ صاحب کاظمی، سجادہ نشین کوٹ چاندنا شریف جلوہ افروز ہے، اور حضرات محترم حضرت ڈاکٹر صاحب کے تینوں بعمل عالم فاضل اور اپنے بزرگوں کی روش پر استقامت کے ساتھ چلنے والے تینوں صاحبزادگان، قابل صد احترام علماء اور مشائخ جناب مرزا تجمل بیگ صاحب، جناب چودھری بشیر احمد صاحب، جناب انتظار نورانی صاحب، اور جمعیت علماء پاکستان کے دیگر اکابرین اور حاضرین، جناب صاحبزادہ علی اصغر ایوبی صاحب جو کہ کوٹ رادھا کرشن کی ہماری معروف اور مشہور شخصیت ہیں، اور انشاءاللہ ان کی وجہ سے اس علاقے میں غربت جہالت کے خاتمے کی جو جدوجہد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شروع کی گئی ہے، انشاءاللہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی، اور یہ جو تحصیل، یہ جو علاقہ ہے، یہ علاقہ ان کے وجود کی وجہ سے انشاءاللہ خوشحالی کی طرف جائے گا۔ حضرات محترم، میں سمجھتا ہوں کہ جمع غفیر ہے علماء کرام کا، مشائخ اعظام کا، سجادہ نشین حضرات کا، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی یہاں جلوہ افروز اور شخصیت، ہم ان کے خیالات، ان کے احساسات سے ضرور استفادہ کریں اور ان کی نصیحتوں پر ہم عمل پیرا ہوں۔ اس لیے وقت کی تنگ دامانی کا لحاظ رکھتے ہوئے میں صرف ایک ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور باقی امور انشاءاللہ علامہ عبدالغفور القری صاحب کی تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور باقی امور پر گفتگو ہوگی۔ حضرات محترم، ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کے نعرے مستانہ پر حاصل کیا گیا تھا، اور جب سے اس کلمہ طیبہ کی حرمت اور اس کلمہ طیبہ کی عزت اور توقیر نہیں کی جا رہی، اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان ترقی کی طرف نہیں بلکہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان بچے گا اسی صورت میں کہ جب یہاں کلمہ طیبہ کی حکمرانی ہوگی، اور ان لوگوں کو، شہیدوں کو، قیام پاکستان کی جدوجہد کرنے والے شہداء، ہجرت کرنے والے، راستے میں شہید ہونے والے شہداء کے خون کا، تبھی ان کا خون رنگ لائے گا جب پاکستان لا الہ الا اللہ کے نعرے مستانہ سے گونج اٹھے گا، اور یہ نعرہ اور یہ قیام پاکستان کی جدوجہد، یہ ساری مرکوز اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ انقلاب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار ہو جائیں۔ کوئی راستہ نہیں بچا، جمہوریت بھی دیکھ لی، امریت بھی دیکھ لی، ماشاء اللہ کا ماحول بھی دیکھ لیا، اور سارے معاملات انہوں نے آزمائے۔ کبھی روٹی کپڑا مکان پہ کے نام پہ برسر اقتدار آئے، کبھی تبدیلی کے نام پہ برسر اقتدار آئے، اور کبھی انہوں نے اسلام کے نام پر ماشاء اللہ لگائے 11 سال کے۔ یہ سارے
کہ سارے حربے آزمائے گئے، لیکن آج وہ جو کلمہ طیبہ سے بے وفائی کر رہے تھے آج در بدر دھکے کھا رہے ہیں، یا وہ ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دیے جاتے ہیں، لاشیں نہیں ملتی، یا پھر انہیں بڑے محفل میں قتل کر دیا جاتا ہے، اور یا پھر ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ جو کل تک اقتدار میں مکمل طور پر بااختیار تھا اور اس سیاہ و سفید کا مالک تھا، آج ملک میں داخل نہیں ہو سکتا، آج جیل میں پڑا ہے، جیل سے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ ساری مصیبتیں اور عذاب ان پر اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے نظام مصطفیٰ سے غداری کی۔ اگر نظام مصطفیٰ سے وفادار ہوتے تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جب مرتے تو ان کی قبریں بھی روشن ہوتی، اور زندہ رہتے تو لوگ ان کا نام لے لے کر ان کے لیے نعرے لگاتے۔ لیکن آج وہ عبرت کی سزا بھگت رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے شہدائے تحریک پاکستان کے خون سے غداری کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کا رستہ روکنے کے لیے اس وقت بہت بڑا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ ایک طرف فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے کہ فرقے جو ہے وہ کھڑے کر کے اور فرقوں کے درمیان فرقے پیدا کر کے یہ راقات اور مراج جیسی ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ ایک نہ ہو، فرقہ بندی میں تقسیم ہو جائے اور پھر اس کو قابو کرنا آسان ہو جائے گا، اور فرقوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ اور اس کی اطاعت فرقہ بندی میں نہیں ہے بلکہ جتھا بندی میں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم بنیاد مضبوط بن جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آج پاکستان لہو لہو ہے۔ میں مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بتاؤ کہ کل مستونگ میں جو تم نے کیا، ہنگو میں جو تم نے کیا، مستونگ میں تقریباً 52 لوگ شہید ہو گئے، 52 افراد شہید ہو گئے، اور کئی افراد کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا جسم چھلنی ہے۔ اچھا یہ سوال ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ نکلے کس لیے تھے گھر کے؟ کیا وہ تقریب کاری کے لیے نکلے تھے؟ کیا وہ ملک میں فساد کے لیے نکلے تھے؟ کیا وہ فرقہ وارانہ ماحول پیدا کرنے کے لیے نکلے تھے؟ کیا ان کی منزل انتشار تھی یا ان کی منزل تو اتحاد اور محبت تھی؟ وہ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس لے کر جا رہے تھے، اپنے آقا پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اور یہ جو صلاۃ و سلام پڑھنا ہے یہی امن ہے، یہی سلامتی ہے۔ وہ تو سلامتی اور امن کے راستے پر جا رہے تھے۔ ہر ایک کے منہ میں یا رسول اللہ کا نعرہ تھا، ہر ایک اپنے آقا اور مولا کو خوش کرنے کے لیے باوضو ہو کر درود شریف پڑھتا ہوا جلوس میلاد مصطفیٰ میں تھا کہ اچانک اسلام اور پاکستان کے مخالف عناصر کے ایجنٹوں نے، گنڈوں نے وہاں پر بم بلاسٹ کیا، اور 52 صوفی شہداء، 52 ہماری لاشیں وہاں تڑپنا شروع ہو گئی۔ اور یہ تڑپتی ہوئی لاشیں یہ کیا تھے؟ یہ کوئی امریکہ اور برطانیہ اور ان کے فنڈڈ لوگ تھے جن کو شہید کر دیا گیا؟ یہ ان کے فنڈڈ نہیں تھے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام کے ایجنٹ لوگ تھے۔ ان کو رستے سے ہٹانے کے لیے میلاد کے جلوس پر بم بلاسٹ کیا گیا، اور اہل سنت کے 52 لوگ مستونگ میں شہید کر دیے گئے۔ آج کے اس سٹیج سے ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم نے خود بنایا تھا نیشنل ایکشن پلان، کہ جس کے تحت اس چیز کو روکنا تھا آپ نے، اس ایکشن پلان کا جو کاپی تھی، جو دستاویزات تھی، آپ نے ان دستاویزات کو مقدس دستاویزات سمجھ کے شاید چوم کر الماریوں میں رکھ دیا، اس کو نافذ العمل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ کہیں دکھاوا کر دیا۔ امن قائم کرنا تمہاری منزل نہیں تھی۔ امن قائم کرنے کے لیے حکمرانوں کو دینی غیرت، ملی غیرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، تب جا کر امن قائم ہوگا، اور اسلام پسند اور اسلام پابند لوگوں کا رستہ روکنے سے امن قائم نہیں ہوگا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں
اس سے اللہ کا غضب تم پر نازل ہوگا کہ تم نے معصوم لوگوں کی شہر کو شہید کر دیا۔ یا رسول اللہ کہتے کہتے سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے لگاتے لوگوں کو شہید کر دیا۔ آج ایک سٹیج سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک پاکستان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس آئی جی سے، دونوں آئی جی سے پوچھا جائے، دونوں ہوم سیکرٹری سے پوچھا جائے، دونوں گورنر سے پوچھا جائے، دونوں وزراء اعلیٰ سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ تمہاری حکومت میں کیا ہوا ہے؟ اگر وہ ناپسند تھے تو پھر نائب ہیں، ان کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا جائے اور وزیر داخلہ کو بھی برطرف کر دیا جائے، اور تب جا کر وہاں سے شروع کی جائے تفتیش کہ کہیں یہی ظالم لوگ خود کو ملوث نہیں تھے اس واقعے میں، کہیں یہی تو نہیں تھے وہ لوگ جو اس سارے ماحول کو گندا کر رہے تھے۔ ایک تو اس طرف جانا ہوگا آپ کو، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس موقع پر اگر کسی نے فرقہ وارانہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم فرقہ بندی کے خلاف ہیں، ہم فرقہ وارانہ ماحول نہیں بنائیں گے، لیکن تمام فرقوں کو چاہیے کہ اگر ان کے طبقے کے کسی آدمی نے یہ کیا ہے تو وہ فرقے اپنے اس لوگوں سے اعلان کریں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ تعلق جوڑو گے تو پھر اہل سنت کے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے۔ اس لیے وہاں سے بھی آواز اٹھنی چاہیے کہ یہ فرقہ واریت نہیں تھی، یہ دہشت گردی تھی، اور دہشت گردی کی لہر کو روکنے کے لیے تمام اداروں کو اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے استقامت عطا فرمائے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہاتھ کھڑے کر کے اس کی تائید کیجیے کہ ہم اس دہشت گردانہ حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔